گا کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ بہت سے کام ہمارے خود ذاتی ہوتے ہیں، ہم انہیں ناجائز نہیں سمجھتے، اور بعض جگہ ایک چیز کو بیان کیا گیا تو لوگ رونے لگے۔ جی حاجی کو جب میں نے عرض کیا مینا میں حاضری تھی، بچارے لوگ تھے، تو میں نے ایک بات کہی، ان کا دیکھیے ماشاءاللہ، اور یہ بات ایک دفعہ پانی کے جہاز میں عرض کی گئی تھی۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ ماشاءاللہ ہم بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی تو اٹھے تہجد کے لیے، دیکھا پہلے سے تہجد پڑھو، یہ حال پر اشک آتا، اور اشراق و وابین تو پھر کیسے چھوٹے گا جو تہجد پڑھتا ہو، ذکر و تلاوت میں لگے ہوئے۔ اور کیونکہ میں نماز بھی پڑھایا کرتا تھا وہاں، وہ لوگ میرے پاس بیٹھتے تھے، کچھ نہ کچھ حج کے مسائل بیان ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے جب 2-3 دن باقی رہ گئے، میں نے کہا آپ کے حالات پہ بہت رشک بھی آتا ہے ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہے، لیکن ایک بات ہے، اب چونکہ حج کے فضائل ہیں، خواص، حج سے ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے آدمی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک چیز ایسی ہے جس پر ابھی سے عمل نہیں ہے آپ کو، اور ہو سکتا ہے حج کے بعد بھی عمل نہ ہو۔ اگر حج کے بعد اس چیز پہ عمل نہیں کیا تو حج سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، فریضہ تو اتر جائے گا، مگر حج سے جو قرب حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ ایک بات ایسی ہے، کیا ہے صاحب بتائیے، کیا بتلاؤ گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کیونکہ آپ کو جب نوافل کا شوق ہے وہ بہت اہم بات ہے جو سنت سے بھی اوپر درجہ رکھتی، واجب ہونے کا، اس کی طرف آپ کو توجہ التفات نہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو بتاؤں، اگر نہیں صاحب ضرور بتائیے، آئے ہیں اسی لیے ساری باتیں جو۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، حج کرنے کے بعد اگر کچھ ہے تو وتر کی نماز نہ پڑھے، عید و بقرعید کی نماز یعنی وتر کی نماز چھوڑ دے تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی؟ کہنے نہیں، کیونکہ حاجی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کوئی گناہ نہ کرے۔ میں نے کہا دیکھیے میں اسی لیے بتلاتا ہوں کہ یہ داڑھی شرعی رکھنا آپ کے شرعی داڑھی نہیں، واجبات میں سے ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حج کے دنوں میں تو افطرا لگتا نہیں، تو مینا میں بعض لوگ اب حج کر چکے تو ہو گیا، کنکری مار لی، سب کچھ ہوا، تو جہاں سر منڈایا کسی نے جو ہے کینچی چلا دی داڑھی پر، اور کسی نے استرا چلا دیا، وہ حج کی بھی گردن کاٹ دی، وہیں دفن کر دیا۔ یعنی حج سے جو قرب حاصل ہوا تھا تو واجب کو چھوڑا، گناہ کیا تو حج کا ثواب وہیں ختم ہو گیا۔ یعنی دعا پھر کہاں قبول ہوگی؟ ہاں لوگ حاجی صاحب دعا کریں گے وہاں وہیں مینا ہی میں دفن کر دیا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے، شریعت ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، واجبات میں سے شرعی داڑھی، ہر چیز شرعی ہے بھائی، نماز بھی شرعی ہے، روزہ بھی شرعی۔ اب جا کے کوئی حج کر لے، حج ہو جائے گا؟ اب حج غیر شرعی ہوگا، اب جا کے عرفات میں رہے تو کیا حج ہو جائے گا؟ کوئی شخص جو ہے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھے، غیر شرعی، حرام۔ عید پہلی رمضان کو روزہ رکھ کے حرام ہے، حالانکہ روزہ حرام ہو گیا۔ ایسے ہی داڑھی بھی شرعی ہو، غیر شرعی۔ ہاں، داڑھی کے لیے بھائی مسئلہ یہی ہے، ایک مٹھی واجبات میں سے، ایک مٹھی کے بعد قطرہ ہے، اور بال ہونے چاہیے ایک مٹھی، ٹھڈی نہیں شامل اس میں۔ ہاں، اور دائیں بائیں بھی ناپ لے، اور مٹھی اپنی ہو، نائی کی نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ ہاں، بعض نائی کی مٹھی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے